बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान में क्या सूरत हाल बरपा थी, हमने आपके साथ शेयर किया। जब अल्ताफ़ हुसैन अपने पार्टी वर्कर से ख़िताब कर रहे थे और उन्हें इंस्टिगेट कर रहे थे कि वो मीडिया का जलाओ घेराव करें, उन्होंने अपने इस इश्तियाल अंगेज़ तकरीर में जो टेलीफोनिक ख़िताब वो 22 अगस्त को कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान को दुनिया के लिए कैंसर भी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से दुनिया भर को ख़तरा लाहक है। उसके बाद से अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी आयद की गई और किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया। उसके बाद अब अल्ताफ़ हुसैन अपने मैसेजेस किस तरह से कन्वे कर रहे हैं। MQM का यूट्यूब चैनल बना लिया गया है जिस पर अल्ताफ़ हुसैन वक्फे से अपने वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर शेयर करते हैं और उनकी फिर वो वीडियो फेसबुक पर और ट्विटर पर भी कारकुनान की तरफ से शेयर की जाती है। ऐसी एक वीडियो ही उन्होंने 5 फरवरी 2017 को यानी 2 दिन कबल उन्होंने एक वॉइस वीडियो तैयार की, एक वॉइस ख़िताब तैयार किया। उस पर उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी, वीडियो नहीं आ रही थी, एक वॉइस मैसेज था जिसकी ड्यूरेशन 51 मिनट्स थी और इन 51 मिनट्स में वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुखातिब थे। उन्होंने अपने इस ख़िताब में क्या कहा, आपको तकरीर उनकी सुनाएंगे तो नहीं, वो क्लिप तो नहीं चलाएंगे, मगर आपको मैं बताऊंगा कि उसका इंट्रोडक्शन क्या था और इस तकरीर का मतन क्या था। उसके बाद आज वफाकी काबीना ने अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए एक पॉलिसी तैयार कर दी है और इसमें इस हवाले से उन्होंने हर पार्टी में उन्होंने जमात में ख़वातीन के 5% कोटे पर भी जोर दिया गया है और कहा है कि हम इसको भी यकीनी बनाएंगे। स्टंट स्कैंडल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन तो ले चुके मगर अहम बयान उन्होंने आज दिया है। तमाम अहम खबरें शामिल करेंगे मगर सबसे पहले आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसने इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर, खा वो बरतानवी मीडिया हो, खा वो रशिया का मीडिया हो, खा वो अमेरिका का मीडिया हो, खा वो पाकिस्तानी मीडिया हो, एक हंगामा सा बर्पा कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को जानते हैं, इंसानी हकूक़ की ये तंजीम है और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। पाकिस्तान में अगर किसी सहाफ़ी को डराया धमकाया जाता है या कोई मिसिंग पर्सनस का मामला होता है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी आवाज़ बुलंद करती है, आर्टिकल्स भी पब्लिश किए जाते हैं और कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की और इस रिपोर्ट का मतन ये था कि सीरियन जेल में, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के शमाल में एक जेल है जिसमें 5000 से लेकर 13000 सीरियंस को सीक्रेटली मारा गया है, उनको फांसी पर चढ़ाया गया और उनका कसूर किसी को मालूम नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा कि हमने 84 अफराद के इंटरव्यूज़ किए जिनमें जेल के साबिक मुहाफ़िज़, हिरासत में लिए गए अफराद और जेल के अमले के कारकुनान भी, अराकीन भी शामिल थे। और इस रिपोर्ट में उनसे जब उन्होंने पूछा गया कि आखिर ये क्या मामला है, 13000 अफराद को सीक्रेटली मार देना, शहीद कर देना, कत्ल कर देना कोई मामूली बात नहीं है, एक मास लेवल पे ये कत्लो गारत है, इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट अगस्त 2016 में भी थी जिसमें कहा गया कि सीरियन प्रिजन्स में जो बशारुल असद की जेलें हैं, जो डिक्टेटर के हुक्म पर जो जेलें काम करती हैं, उनमें 18000 लोग मारे जा चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दर्ज किया कि हफ्ते में एक बार और कई बार ऐसा हुआ कि हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा 20 से 30 लोगों को फांसी दी जाती है और फांसी देने वालों को उसी दिन, जिस दिन उन्हें सूली पर लटकाया जाता है, जिस दिन उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, उसी दिन ही आगाह किया जाता है कि आज आपकी फांसी है, जो कि इंसानी हकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा शाम में क्या सूरत हाल है, बशारुल असद की हुकूमत किस तरह से लोगों को वहाँ पे मार रहे हैं, कत्लो गारत करेंगे, ये भी हम आपके साथ मुतअद्दिद बार शेयर कर चुके हैं। मगर ये रिपोर्ट ये गार्डियन ने भी शाया की, ये BBC ने भी शाया की, ये मिरर ने भी शाया की और मुख्तलिफ जो अखबारात हैं, उर्दू पॉइंट से भी हमने इसको शेयर किया आपके साथ। तो इस पर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को सख्त नोटिस लेना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। लोगों को इस तरह से, हज़ारों लोगों को बग़ैर बताए सीक्रेटली, किसी के सामने सबूत पेश किए बगैर, शवाहद पेश किए बगैर फांसी के फंदों पर आखिर क्यों लटकाया जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। इंसानी हकूक़ की तमाम तंजीमों के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, सलामती कौंसिल के लिए कि इस मामले की खोज लगाएं और अगर बशारुल असद की हुकूमत इसकी कसूरवार है तो उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के साथ साथ सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए।
اب بات کرتے ہیں الطاف حسین جو آج کل یوٹیوب چینل پر وائس میسیجز ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنے خطاب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ 5 فروری کو انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام ایک اپنی سپیچ ریکارڈ کی ہے، اور اس سپیچ کا متن کیا تھا، انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی بحیثیت ایک فوجی بلوچستان کے بارڈر پر سن 71 کی جنگ میں سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ میرا تعلق 57 بلوچ ریجمنٹ سے تھا، سپاہی نمبر 2542-671 تھا۔ میں نے سردی کی شاموں میں خندقیں کھودی ہیں اور بارڈروں پر کھڑے ہو کے پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ میں بھی ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ یہاں سے انہوں نے اپنی تقریر سٹارٹ کی، اور پھر جو بھی ان کا خطاب تھا ریکارڈڈ تھا سوشل میڈیا کے لیے، جس کو کارکنان شیئر کرتے رہے یوٹیوب سے فیس بک پر، اور پھر فیس بک سے ٹویٹر پر، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ISI کے سابق چیف، ISPR کے سابق DG کو بھی پرانے الزامات ان پر لگائے، ان کو بھی نشانہ تنقید بنایا، اور ایک اپنا ایک پیغام تھا ان کا، انہوں نے جو اپنے ایک میسج کے، ایک انوسنٹ میسج کے ذریعے، ایک مظلومانہ طور پہ جس کو ہم کہیں گے مظلومانہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ آپ ضرور دیکھیے گا یوٹیوب پر آج کل وہ وائس میسیجز بھی، وائس ویڈیو کلپس اور اپنے پیغامات جو ہیں وہ ریکارڈ کریں۔ MQM کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے۔ اب بات کرتے ہیں، وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے پالیسی کی منظوری دے دی ہے، اور اس اجلاس کے دوران ایک بات کو غور طلب لایا گیا، ایک بات پر غور کیا گیا کہ جماعتوں میں خواتین کے لیے 5% کوٹے کو منظور کیا جائے اور اس کی یقین دہانی بھی کروائی جائے، جو کہ یقیناً ایک مثبت اقدام تھا۔ اگر جمہوریت کے پہیے کو چلانے کے لیے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اپنا اہم کردار ادا نہیں کریں گی، کلیدی کردار ادا نہیں کریں گی، تو یہ ممکن نہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے اور پاکستان بھی ایک خوشحال ملک میں سے، ایک خوشحال ممالک میں اپنا سکہ جما سکے۔ اور افغان مہاجرین کی جو واپسی کے لیے پالیسی کی منظوری دے دی ہے، اس پہ آپ کا فیڈ بیک بڑا ضروری ہے۔ آپ بھی کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سٹنٹ سکینڈل کے حوالے سے۔ ہم نے اس پہ پورا پروگرام کیا، اور جو مختلف جو سٹنٹس کا لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ نے بڑا اچھا یہ اقدام کیا ہے، مگر بہت سی سٹنٹ کمپنیز ایسی ہیں جن کا اس مافیا سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بالکل ایک پیور طریقے سے اور ایک لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے اپنا کاروبار بھی سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ مگر ہم نے پروگرام اس دن بھی صرف اور صرف اس مافیا کے خلاف کیا تھا جو کہ انسانوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور صحت مند انسانوں کو سٹنٹس ڈالے جا رہے ہیں۔ ہزاروں روپے کے سٹنٹس لاکھوں روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے جن ڈاکٹرز کو نشانہ تنقید بنایا ان میں وہ ڈاکٹرز قطعاً نہیں جو کہ اینجیوگرافی کے بعد صرف ان لوگوں کو سٹنٹس ڈالتے ہیں جن کو سٹنٹس کی ضرورت ہے، مگر ہم نے ان ڈاکٹرز کو نشانہ تنقید بنایا جو حرام کھاتے ہیں، جو صحت مند لوگوں کو سٹنٹس ڈالتے ہیں۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے بھی ایک بیان دیا سٹنٹ سکینڈلز کے حوالے سے، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ میو ہسپتال پہ FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے مریض بن کے چھاپا مارا اور وہاں پر پھر کھوج لگائی، چھان بین کی کہ آخر یہاں پر کیا معاملہ چلا ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر، اور ڈاکٹروں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ آپ کو بھی سٹنٹس ڈالے جائیں گے، آپ کو بھی سٹنٹس کی ضرورت ہے، جس طرح وہ دیگر مریضوں کے ساتھ کرتے ہیں، بیماروں کے ساتھ کرتے ہیں، جس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کو بھی سٹنٹس۔ اور پھر جب FIA کی ٹیم نے میو ہسپتال پہ چھاپا مارا تو یقین کریں ملین آف روپیز کے وہاں سے جعلی سٹنٹس بھی برآمد کیے گئے، اور میو ہسپتال کے ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم سٹنٹ مافیا کے ساتھ شریک تھی، جو کہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے، جس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگ کس گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں۔ میاں ثاقب نثار نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ سٹنٹ مافیا کو ہرگز معافی نہیں دی جائے گی، ایسے لوگوں کا قلع کما کیا جائے گا جو کہ ہیلتھ کے نام پر ہیلتھ کے ساتھ، شعبہ ہیلتھ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک یقیناً ایک اچھا بیان تھا، اور پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ پاکستان کا ایک مین اور میجر ایشو ہے، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، اس طرح کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ اور مینیپولیٹ کرنے کی ہرگز کسی بھی کرپٹ مافیا کو یا کرپٹ انسان کو اجازت نہ دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں جو ڈپلومیٹ ہیں اور پاکستان کے 22ویں سفیر تھے امریکہ کے لیے، جلیل عباس جیلانی صاحب۔
انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کی توقع نہیں تھی، مگر لوگ اس بات کو پسند کر رہے ہیں جو امن پسند لوگ ہیں اور پاکستان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی ترقی کی راہ پر ایک گامزن ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین اب تعلقات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ٹرنیور تھا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، امریکہ اور پاکستان کے مابین تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور مختلف ایسے مسائل ہیں، ایسے سینٹرل پوائنٹس ہیں جہاں پر دونوں ممالک کے پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک سے گروپس مل کر ترقی کے لیے، دونوں ممالک میں خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آج خبر شامل کرتے ہیں، ہم نے کل آپ کے ساتھ ایک بات ڈسکس کی اینڈنگ نوٹ کے طور پہ، یہ میں آپ کو اس کا ایک فالو اپ دے دوں کہ سلیم شہزاد صاحب جو 1992 سے گئے اور 25 سال بعد 2017 میں وطن واپس لوٹے، ایم کیو ایم کے رہنما تھے اور ایئرپورٹ پر ان سے صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا 22 اگست کے معاملے کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں یا خلاف؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں، میں ماضی کو طلاق دے چکا ہوں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارٹیوں سے، مختلف پارٹیوں سے شمولیت کی دعوت آ رہی ہے اور میں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو باتیں یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کراچی میں پارٹی بنائی ہے، پاک سرزمین پارٹی، وہاں سے سلیم شہزاد کو شمولیت اختیار کرنے کی دعوت آئی ہے اور شاید اسی لیے وہ وطن واپس آئے ہیں سلیم شہزاد صاحب۔ مگر مصطفیٰ کمال صاحب کا آج بیان آیا، انہوں نے کہا کہ 22 سال سے متحدہ قومی موومنٹ میں را کے لوگ کام کر رہے تھے، را جو کہ خفیہ ایجنسی ہے بھارت کی، ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ کے لوگ ایم کیو ایم میں کام کر رہے تھے۔ ہم نے ہرگز کسی کو شمولیت کی دعوت نہیں دی اور نہ ہی ہم کسی کو اس طرح کے کسی شخص کو اپنی پارٹی میں دعوت کی خواہش ظاہر کرنا چاہیں۔ اور ایک اور بات عامر لیاقت کے حوالے سے بھی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پہلے پیمرا نے ان پر بین کیا، ایسا نہیں چلے گا جو وہ بول ٹیلی ویژن پر پروگرام کر رہے تھے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ پیمرا کے قوانین کی، پیمرا کے حکم کی آپ نے نافرمانی کی ہے۔ اب سپریم کورٹ یہ حکم عائد کرتی ہے کہ آپ کا پروگرام بین کیا جائے، آپ کا پروگرام ٹی وی پر نہ نشر کیا جائے۔ اگر اس کو ٹی وی پر نشر کیا گیا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت کے زمرے میں دیکھا جائے گا، اور نہ صرف اینکر پرسن عامر لیاقت کو بلکہ بول انتظامیہ کو، بول چینل کو بھی کڑی سے کڑی سزا، سخت سزا دی جائے گی۔ یہ تھا آج کا نیوز روم ود رخشان میر۔ آپ کو ہمارا پروگرام یقیناً معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، انفارمیشن میں آپ کی اضافہ ہوا ہوگا۔ دیکھتے رہیے urdupoint.com، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔